دوسرا جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پروسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف ہرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا۔ ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں، 300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا اتکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا، شیلاست آزاد اتورا دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا واقعہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کل خفیہ طور پہ FIR درج کی ہیں، اس FIR میں آج میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہیں۔ اس میں اپنا موقف اب دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی ہے۔ جو پولیس افیشل یا کانسٹیبل جو ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچا، اس وقوعے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے ان کو منع کیا گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، اور جس پر ان کے اور میرے جونیئر کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جو ہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوا، ایک ناکے سے گزرنے کے بعد جہاں پہ وکلا سے نام پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو پارکنگ ہیں یہ وکلا کی پارکنگ ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ جو ہے اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں، تو میں جب اندر گیا تو جو ہی میں نے گاڑی دوسرے ناکے جہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی، یہ شخص پیچھے سے آیا، اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی، اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا، اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں، اور ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ کی۔ میرے جونیئر ان سے گتم گتم ہوئے، جس پر میں ان کو گلو خلاصی کے لیے گیا تو اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس کے بعد یہ واقعہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا۔ یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ تعاقب کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد نے ان کو تفویض کی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے پلان شدہ تھا۔ اس کے تائید میں 2-3 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ان سپاہی کو میں نہیں جانتا ہوں اور نہ کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا کر رہے تھے جبکہ یہ کہتے ہیں میں پولیس لائن میں ہوں۔ دوسری بات، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے، ان کو کارڈ جاری ہونا تھا۔ یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے۔ اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ FIR میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی، تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے، یہ وہی افنانولہ کی FIR کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہیں وہ جھوٹے FIRs کرنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے۔ تو یہ شخص جو ہیں یہ بعد میں گڑھ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا۔ اب کسی شخص کو کیونکہ اقدام قتل کی FIR ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے، کوئی مینزریہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت FIR میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مینزریہ ہیں، کیا موٹیو ہیں، محرک کیا ہیں۔ پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا، گالیاں نکالتا ہوا، دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا، اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا۔ مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے، پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے، پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے۔
تو یہ گالیاں نکالتے ہیں. کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں, اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں, اس طرح جرم کریں. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر, ویڈیو بنانے والا, اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر, آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا, اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا. منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھاپائی کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی. یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے. الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تانا سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً. ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے, 22 کرتے ہیں, پرچے درج نہیں ہوتے. ان حضرت کا پرچہ 506, 324, 352 کے تحت درج ہوتا ہے. اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس ایف آئی آر کے لیے تیار کیا گیا تھا. اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ, اس پورے ڈرامے کے تخلیقکار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں, جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو. اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے. اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر. انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا, وہاں پہ سیف کاٹا, 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا, جس کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا, جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں. پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں, جس میں سے ایک کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف تموین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں. تو لہذا انہوں نے پاکستان, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے, رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا, اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں, اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے یہ سن لے, آپ پرچہ کریں گے, میں استغاثہ کروں گا, کرمنل کمپلینٹ کروں گا, آپ تو چلے جائیں گے, لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا.